جب کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ بتا، کہاں ہے وہ سیدھا راستہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت آپ کو چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ کتاب پڑھ لیجیے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے اگر آپ دوسری کتابیں تلاش کرو گے تو وہاں آپ کو شبہات شبہات اور شبہات، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی انسان سوال یا نشان کھڑا کر سکتا ہو۔ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے، جمعہ میں مسجد میں حاضر ہو گیا، کوئی ایسا خطبہ اس نے سن لیا، کوئی بات اس کے دل کو لگ گئی، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی علم کے ساتھ غلط راستے پر گیا ہوا تھا، پورا خطبہ وہ سنے گا، خطبے میں شروع سے لے کر آخر تک وہ کیڑے تلاش کرے گا، یہ خطبے میں ایسا کہا، اس کا یہ جواب، ایسا کہا تھا، اس کا ایسا، اس کا ایسا، پورے خطبے کو مکمل طور پر ایسے بنا کے رکھے گا کہ خطبے کا پورا غلط مطلب ہی نکال دے گا، اور وہ ایک بات بھی صحیح طرح سے قبول نہیں کرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے بازو میں رہتے ہیں، مسلمانوں سے پیسہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی شکلیں بناتے ہیں، کام کافروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر نقصان کوئی ہے تو منافقین سے ہے۔ دنیا میں ایسی کئی تنظیمیں نکلی ہیں مسلمانوں کے نام سے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتی ہیں اور مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہم نے مصر کے اندر کی تباہی دیکھی، فلسطین کی تباہی، ابھی جو غزہ تباہ ہوا ہے، حماس نامی تنظیم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جس طرح غزہ کے مسلمانوں کو شہید کروایا، یہ نفاق کی بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، جب اس کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے اس ذات کی تعریف کی گئی جس کی یہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کے ابتدا میں کتاب والے کا تعارف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تعارف ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسے نام ہے جس نام کا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو دوسرے نام ہیں جیسے رب ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، اس طرح سے لوگ الگ الگ اوقات میں، کبھی جہالت میں، کبھی جان بوجھتے ہوئے اپنے نام رکھ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی لفظ اللہ کوئی اپنا نام نہیں رکھتا ہے، کسی کا نام اللہ ہو ایسا ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ذاتی نام، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے یہاں بتایا گیا کہ وہ سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آگے جتنی قوموں کا ذکر ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، چاہے ان کا تعلق انسانوں سے ہو، جانوروں سے ہو، جنوں سے ہو، کسی مخلوق سے ہو، چاہے ان کا تعلق شیاطین سے ہی کیوں نہ ہو، اس جہاں میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کو پالنے والا، کھلانے پلانے والا، زندگی دینے والا، غذا، ہوا، پانی، یہ ساری چیزیں فراہم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بنیادی طور پر سب کو وہ کھلانے پلانے والا ہے، سب کی زندگی چلانے والا ہے، اور ساتھ میں وہ رحمان و رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ سب کمزور لوگ ہیں، کیونکہ بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کمزوری ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کمزوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ان کے مکمل طور پر عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر، کہ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس عظیم الشان جنت کے مستحق ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے جس سے مانگا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے۔ اسی لیے اس سورہ میں پہلے اللہ کی تعریف ہے اور بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر دو چیزیں مانگی گئی ہیں، ایک جو چیز ہمیں چاہیے، دوسری وہ چیز جو ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک وہ جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں، دوسری وہ جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اور زندگی میں ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں خیر اور شر۔ اللہم انا نسألک الخیر، اے اللہ ہم خیر چاہتے ہیں، ونعوذ بک من الشر، اور ہم شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دو چیزوں کا ذکر ہے کہ سیدھا ایسا راستہ بتا جن پر تو نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اب وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ نے یہاں پر باقاعدہ ترتیب بنائی ہے۔ سب سے اونچا مقام انبیاء کا، ان کے بعد صدیقین کا، ان کے بعد شہداء کا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شہیدوں کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ نبی کو شہادت کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، تو پھر درجہ ان کا زیادہ اونچا ہے یا ان کا زیادہ؟ اور اس سے آگے جا کر لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، تو پہلے خلیفہ بہتر ہوئے یا چوتھے خلیفہ بہتر ہوئے؟ تو یہ سوچ میں جو خرابی ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شہداء کا درجہ یہ صدیقین سے اونچا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ النبیین، پھر ان کے بعد وہ صدیقین۔ اب یہ صدیق چاہے شہید ہو یا نہ ہو، تمام شہداء سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے۔ اسی لیے جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں افضل قرار دیتے ہیں، وہ یہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب اور ضالین، جب مفسرین سے پوچھا جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ مغضوب کا مطلب یہود، ضالین کا مطلب نصارہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہود اور نصارہ کا ذکر ہے، وقالت الیہود وقالت النصارى، لیکن یہاں نہ لفظ یہود استعمال ہوا نہ نصارہ استعمال ہوا۔ مسئلہ کسی قوم سے نہیں ہے، مسئلہ اس قوم کی برائی سے ہے، لہذا یہاں اصول بتا دیا گیا کہ اصل آپ کو کسی قوم سے نفرت نہیں کرنی ہے، جس قوم میں جو برائی ہے اس قوم، اس لیے کہ جب یہود کہا جاتا ہے، بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنو اسرائیل کافروں کو کہتے ہیں، نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے؟ ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بھی یہود کہتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا انہیں بھی یہود کہتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان پر ان کا انتقال ہوا، انہیں بھی یہود کہا جاتا ہے۔ یہود ایک قوم کا نام ہے۔ ان میں جو گمراہ ہوئے
یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی گمراہی کی وجہ المغضوب اور ضالین، غضب، جن پر غضب نازل ہوا۔ کیوں غضب نازل ہوا؟ کس قوم پر غضب نازل ہوا ہے؟ جنہوں نے علم ہوتے ہوئے برائی کا ارتکاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو اور پھر وہ ہٹ دھرمی کرے تو ایسی صورت میں رب کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ معیوب ہوتا ہے۔ اور ضالین اس کے بعد ذکر کیا کہ جو لوگ جہالت میں گمراہ ہو گئے، تو گمراہی دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک علم کے ساتھ گمراہی اور دوسرے جہالت کے ساتھ گمراہی۔ اور آپ دیکھیں جو علم کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں وہ جلدی راہ راست پر نہیں آتے، اور جو جہالت کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے پوچھیں، جب مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو آج دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد یہ مغضوب میں سے ہے یا ضالین میں سے ہے؟ یہود میں سے ہے یا نصارہ میں سے ہے؟ نصارہ میں سے ہے۔ دنیا میں جو اسلام قبول کرنے والے ان کی بڑی تعداد نصارہ میں سے، یہود میں سے نہیں ہے۔ وہ علم کے ساتھ گمراہ ہوئے اور یہ نصارہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں آپ دیکھیں، جو مسلمان بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں اور اپنی ان بدعات کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں، وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس کو جائز قرار دینے کے لیے وہ شبہات لاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے، جمعہ میں مسجد میں حاضر ہو گیا، کوئی ایسا خطبہ اس نے سن لیا، کوئی بات اس کے دل کو لگ گئی، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی علم کے ساتھ غلط راستے پر گیا ہوا تھا، پورا خطبہ وہ سنے گا، خطبے میں شروع سے لے کر آخر تک وہ کیڑے تلاش کرے گا، یہ خطبے میں ایسا کہا، اس کا یہ جواب، ایسا کہا تھا، اس کا ایسا، اس کا ایسا، پورے خطبے کو مکمل طور پر ایسے بنا کے رکھے گا کہ خطبے کا پورا غلط مطلب ہی نکال دے گا، اور وہ ایک بات بھی صحیح طرح سے قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ جو نازل فرمائی ہے، سورۃ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ یہ رقیہ ہے، بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک شخص کو سانپ نے ڈسا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، وہ بیماری سے شفا یاب ہوا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب میں وہاں قیام کیا ہوا تھا، چونکہ گرم ہوا اور آب و ہوا تھوڑی سی وہاں کی سخت ہوا کرتی تھی، تو کافی مرتبہ میں بیمار ہو جاتا تھا۔ تو جب بھی میں بیمار ہوتا تھا میں اپنے آپ پر سورۃ الفاتحہ دم کر دیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ جسم میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کی طرف سورۃ الفاتحہ میں اشارہ ہے کہ یہ پڑھیے، آپ کی بیماری ختم ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی تکلیف ہے تو سورۃ البقرہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخلها الشیطان، اس لیے کہ وہ گھر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب شیطان گھروں میں آتا ہے، یہ ہم میں سے کئی لوگوں کی شکایتیں ہیں۔ بہت سے مسلمان گھروں میں شیاطین داخل ہو گئے، ان کے اثرات ہو گئے، ان کا سایہ ہو گیا، اس کے لیے پریشان ہیں، اور کوئی لیمو، کوئی تعویذیں، کوئی کدو، کوئی مرچیاں، کوئی الگ الگ چیزیں، کھلے پوری دیواروں کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک بہترین طریقہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ دوسری سورہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کر دیا اختصار کے ساتھ۔ پہلی سورہ میں کتاب والے کا تعارف، دوسری سورہ کی ابتدا میں کتاب کا تعارف۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنما رہبر ہے۔ پوری کتاب شروع سے آخر تک جب کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ بتا، کہاں ہے وہ سیدھا راستہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت آپ کو چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ کتاب پڑھ لیجیے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے اگر آپ دوسری کتابیں تلاش کرو گے تو وہاں آپ کو شبہات اور شبہات، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی انسان سوال یا نشان کھڑا کر سکتا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا، پھر کافرین کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا۔ مومنین کو پہلے ذکر کیا گیا اس لیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ کافرین کو ان کے بعد ذکر کر دیا گیا جو مکمل طور پر ایمان سے باہر ہیں، اور منافقین کو ان کے بعد بیان کیا گیا جو ان دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جن سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر نقصان کوئی ہے تو منافقین سے ہے۔ دنیا میں ایسی کئی تنظیمیں نکلی ہیں مسلمانوں کے نام سے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتی ہیں اور مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہم نے مصر کے اندر کی تباہی دیکھی، فلسطین کی تباہی، ابھی جو غزہ تباہ ہوا ہے، حماس نامی تنظیم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جس طرح غزہ کے مسلمانوں کو شہید کروایا، یہ نفاق کی بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ نفاق، اس لیے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے بازو میں رہتے ہیں، مسلمانوں سے پیسہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی شکلیں بناتے ہیں، کام کافروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، کافروں والا کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی۔ اور یہ طریقہ نبی کے زمانے میں منافقین اپنایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسی کئی جگہوں پر الگ الگ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کا مقصد ہی مسلمانوں کا قتل کرنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کئی دنوں پہلے داعش نام کی تنظیم تھی، بڑی مسلمانوں کی آبادی تہس نہس کر دیا، داعش غائب ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اب نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کہتے تھے ہم جہاد فلاں، کہاں ہیں؟ سب کے سب غائب ہو گئے، صرف مسلمانوں کا قتل کیا انہوں نے۔ پڑوسی ملک افغانستان میں آپ دیکھیں، وہاں پر ایک نئی تنظیم آئی، حکومت بنائی، لوگوں کو لگتا تھا اسلام لائیں گے، تقریباً سینکڑوں علماء اہل حدیث کو باقاعدہ قتل کر دیا گیا۔ یہ موجودہ حکومت میں کندھار ہے، کابل ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، آپ وہاں جائیے، ایک بھی اہل حدیث مسجد کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تمام اہل حدیث مساجد میں تالے پڑے ہوئے ہیں، اہل حدیث کے مدارس بند کر دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جب ہم مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، اس عالم دین کا چرچا وہاں پر ہوا کرتا تھا۔ طلبہ کہتے تھے افغانستان میں توحید کے بہترین جو داعی، بڑے عالم، کہتے تھے وہ فلاں ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو ہمارے مدینہ منورہ کے اساتذہ بھی اس ادارے کی مدد کرتے تھے۔ جو موجودہ حکومت ہے پڑوس افغانستان میں، اس کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اس ملک میں توحید کی دعوت دینے والا زندہ نہیں بچ سکتا۔ کوئی اگر توحید کی دعوت دے گا یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا تو ساری زندگی جیل میں رہے گا، یا تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ اس لیے کئی علماء اہل حدیث عوام افغانستان چھوڑ کر دنیا کے دیگر خطوں میں بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، یا پھر وہ جیلوں میں بند ہو گئے، ان کی ساری مسجدیں بند ہو گئیں، ان کے مدرسے بند کر دیے گئے، جو 20 سال سے ان کے مدرسے چلائے جا رہے تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، سارے کے سارے بند کر دیے گئے۔ 2 ادارے کھلے ہیں، ایک شیعوں کا، دوسرا ان طالبانیوں کا، بس 2 ادارے وہاں جاری ہیں۔
دو لوگوں کی مسجدیں وہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ توحید کی دعوت کا کوئی مرکز وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک زمانے سے ہم سنتے تھے نورستان نامی ایک علاقہ تھا، صوبہ، نورستان کا پورا صوبہ اہل حدیث کا تھا۔ آج ایک بھی اہل حدیث وہاں موجود نہیں، سب کو مار دیا، بھگا دیا، ختم کر دیا۔ اور ہماری اردو اخبارات جو انہی کی فکر کے لوگ ہیں، یہ ایسی خبریں جاری بھی نہیں کرتے، لکھتے بھی نہیں۔ اللہ نے کہا منافقین یہ سب سے بدتر لوگ ہیں، نبی کو ہمیشہ دھوکہ دینے والے۔ جن منافقین نے نبی کو دھوکہ دیا ہے، کیا ہم مسلمانوں کو توحید کی دعوت دینے والوں کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو اس پارے میں پہلے پارے کے اندر فرمایا وہ ہے توحید کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں سے پوچھا جائے آپ کا خالق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک، ہمارا تمہارا مالک ایک۔ ہمارے اپنے جلسوں میں، ہماری اپنی کانفرنسوں میں وہ الگ الگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، ہمارا تمہارا مالک ایک ہے۔ جب ہمارا تمہارا مالک ایک ہے، وہ مالک ہیں، تو پھر وہ معبود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے یہاں بتا دیا ہے جو مالک ہوگا وہی معبود ہوگا، جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا۔ جس کو آپ مالک مانتے ہو اسی کو معبود ماننا پڑے گا۔ توحید کا یہی مطلب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، معبود ایک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کے ذریعے الوہیت پر دلیل دیتے ہوئے بیان کر دیا۔ جب اللہ کو رب مانتے ہو، کفار مکہ مانتے تھے، جب ان سے پوچھا جائے قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ تو کہتے اللہ۔ من یدبر الامر، کہتے اللہ۔ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پیدا کون کرتا ہے؟ کہتے اللہ۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو کہتے حبل کی، لات کی، عزا کی، منات کی، اس طرح کے لوگوں کی، بتوں کی، پتھروں کی عبادت۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو عبادت اس کی کیوں نہ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا تمام انسانوں کو کہ جب اللہ کو خالق، مالک اور رازق مانتے ہو تو معبود بھی اسی کو مانو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور اس کا ذکر کیا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آدمی اگر کوتاہی کرے، غلطی کرے، تو ایسی صورت میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بلندی سے پستی پر آ جائے گا۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتا ہے، شرف عطا فرماتا ہے، اور گناہ اس کو، غلطیاں اس کو پست کر دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں۔ جیسے ابلیس کا انجام ہوا، ابلیس نے رب کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، ذلیل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی، توبہ تو کیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن ساتھ میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اب یہاں رہ کر تم عمل کر کے دکھاؤ، پھر ہم تم کو دوبارہ جنت عطا فرمائیں گے۔ توبہ کرنے والے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ اگر کبھی آپ سے غلطی ہو گئی، اس کی سزا آپ کو ملی، تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نیک کام کرو، پھر سے اچھے کام کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو اس کے بعد وہی پرانا جو مقام تھا آپ کا دوبارہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، زمین پر آئے، اور پھر یہاں رہ کر اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے پھر انہیں جنت عطا فرمایا، پھر انہیں جنت عطا فرمایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کو کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔
توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرنے، معافی مانگنے کی توفیق دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے آج کے اس روزے کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اور اس طرح سے صیام اور قیام، روزے اور تراویح اور دیگر عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس طرح سے اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔